وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج میں اور آپ پھر اس ماہ مقدس کی ان بابرکت ساعتوں میں روزے کی حالت میں نماز عصر کے بعد اللہ کے گھر میں دین کی باتیں سمجھنے کے لیے اس وقت موجود ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی جو خوبصورت حاضری اور دین کی طلب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیشہ اسی طرح دین اسلام کی طلب کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے کی عظیم سعادت نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع کچھ خاص ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہماری یہاں عوام الناس کے اندر اور کچھ ہمارے خاص لوگوں کے اندر بھی یعنی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی ازالہ ہوگا۔ میری مراد آج کا ہمارا موضوع ہے دعا۔ دعا کا مطلب ہے پکارنا، آواز دینا، التجا کرنا، سوال کرنا، اور دعا صرف اور صرف اللہ سے ہے بس، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ سجدہ اللہ کے علاوہ بھی جائز رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عبادات میں سب سے جو بہترین عبادت ہے نا وہ سجدہ ہے، لیکن سجدہ غیر اللہ کے لیے بھی جائز رہا پچھلی امتوں میں، لیکن سجدے سے بھی بڑھ کر خاص عبادت کیا ہے؟ دعا۔ وہ کبھی بھی کسی امت میں کہیں بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رہی۔ دعا ہمیشہ اللہ سے ہی ہے، یعنی التجا کرنا، پکارنا، مانگنا، تکلیف میں، پریشانی میں یا خوشی میں، کسی بھی حالت میں جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ کو ہی پکاریں گے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مفہوم قرآن ہے، فرمایا کہ آپ سے میرے بندے میرے بارے جب بھی آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں کہہ دیں میں تمہارے قریب ہوں۔ بالکل میرے بارے جب بھی میرے بندے آپ سے سوال کریں فَإِنِّي قریب، بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبول کرتا ہوں میں ان کی دعائیں جب بھی یہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ رب تعالی ہمیشہ دعا قبول فرماتا ہے، یاد رکھے، کبھی دعا رد نہیں ہوتی انسان کی جب بھی انسان مانگے۔ لیکن یہ ہے کہ جو مانگا بعض اوقات وہ نہیں ملتا، دعا پھر بھی قبول ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے، ہاں ایک بخاری کے اندر روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہوگا نا اس کی دعا رد کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کسی کی بھی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ہمیشہ قبول فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی دعا مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، لیکن جو مانگا وہ نہیں دیا اس کے عوض اللہ بہتر عطا کرتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ رب تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اس دعا کے بدلے۔ انسان جو مانگ رہا ہے وہ خاص اہمیت و فوقیت کا حامل نہ تھا، جو مانگا اس سے بہتر یہ تھا کہ آنے والے مشکلات، مصیبتیں رب تعالیٰ اس کی ٹال کر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان جو مانگ رہا ہے رب تعالیٰ سے، انسان اس چیز کا حامل نہیں ہوتا، انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ رب اس کو عطا کر دے۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ کی ذات کے لیے مثال دینا جائز نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ آپ کا چھوٹا بچہ ہے، آپ سے وہ ایسی چیز مانگ رہا ہے، موبائل فون مانگ رہا ہے آپ سے، آپ کا بڑا موبائل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹا بچہ ابھی لے کر پانی میں پھینک دے گا، حالانکہ آپ کے فوراً بعد وہ وراثت میں آپ کے بچہ ہی مالک ہے اس کا۔ آپ کا دل بھی کر رہا ہے دے دو اس کو، دینا بھی چاہتے ہیں، وہ بارہ مانگ رہا ہے، آپ کیوں نہیں دے رہے؟ ابھی وہ چھوٹا ہے، اس چیز کا حامل نہیں کہ اس کو آپ یہ بڑی چیز دے دیں، وہ مانگ بھی رہا ہے بارہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے، اسی سے تشبیہ دیں، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ کی ذات سے جب مانگتا ہے انسان، رب تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے، انسان خود حامل نہیں ہوتا کہ وہ لے سکے، لیکن مانگ رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ عطا کرنے میں تاخیر کر دیتا ہے، تاخیر اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، تاخیر بندے کی خود ذاتی کوئی وجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فی الفور عطا کرنا چاہتا ہے۔
تو فرمایا کہ جب بھی میرے یہ بندے مجھ سے مانگیں ان کو کہہ دو کہ میرے بارے یہ سوال کرتے، ان کو کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں، جب بھی میرے بندے میرے بارے آپ سے سوال کریں انہیں کہہ دو میں قریب ہوں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب بھی یہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اذا لفظ ہے جب بھی، اللہ وعدہ کر چکا ہے ہمیشہ دعا قبول کرتا ہے، اور وہ قریب ہے، ہمیشہ لگاتار انسان کی سنتا ہے۔ اور دعا کا معنی ہے آواز دینا، التجا کرنا، سوال کرنا، مانگنا، بلانا، پکارنا، یہ سارے معنی لفظ دعا کے آ رہے ہیں، ندا دینا۔ اور اصطلاحی شرعی معنی دعا کا یہ ہے کہ مشکل وقت میں، مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، دکھ تکلیف اور غم کے وقت میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے اس نیت سے اللہ کو پکارنا کہ وہ میری آواز کو بالکل سن رہا ہے اور میرے وہ بالکل قریب ہے، اور میری اس آواز پر، التجا پر وہ میری مدد کرے گا، چاہے اسباب کے ذریعے کرے یا بغیر اسباب کے کرے، خود کر دے بغیر اسباب کے یا اسباب کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے یا کسی خاص اولیاء و انبیاء کے روح کے کسی بھی حوالے سے کرے گا وہی، اور وہ ضرور کرے گا، یعنی اس نیت سے اس کو آواز دینے کا نام دعا ہے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنے والا انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور دعاؤں کا طریقہ بارہا قرآن پاک کے اندر احادیث مبارکہ میں سمجھایا گیا۔ ہم لوگ دعاؤں سے اس وقت دور ہیں، دعا نہیں مانگتے، باقی عبادات کرتے ہیں لیکن دعا سے کوسوں دور ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ اٹھا کے دیکھیں بخاری مسلم، ان کے اندر حدیث کے جتنا بھی باب آ رہے ہیں، چیپٹر آ رہے ہیں الگ الگ، ٹھیک ہے نا، ان میں سب سے بڑا چیپٹر کتاب دعا ہے، یاد رکھیں۔ دعا کے حوالے سے سب سے زیادہ حدیث مبارکہ آئی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ہر لمحے کی دعا عطا فرمائی، بیٹھنے کی دعا ہے، اٹھنے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، کھانا ختم کرنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے، واش روم میں جانے کی دعا ہے، واش روم سے نکلنے کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر ایک، ہر لمحے، ہر سیکنڈ کی اللہ کے نبی نے دعائیں عطا فرما دی ہیں۔ اگر انسان ان دعاؤں کے مطابق چلتا رہے تو زندگی میں مشکلات آئیں ہی نہ۔ ہم نے دعاؤں کو چھوڑ دیا ہے، ہم ملنگوں کی طرف پڑ گئے اور طرح کے طریقوں میں لگ گئے کہ ہمارے مشکلات کیسے حل ہوں گی، ٹھیک ہے نا، پھر آگے سے بھی ملنگ ایسے ہوتے ہیں ان کاغذ پہ کچھ بھی لکھ دیا، یہ لو لے جاؤ اور یہ کرتوت کرو تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہر مسئلے کا حل دعا تھی جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دعا مانگے اللہ سے، دعا کریں اور ہر لمحے کی دعا کو یاد کریں۔ تو یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں سے شکوہ کر رہا ہوں آپ کو یاد نہیں، مجھے کون سی یاد ہے؟ اب آپ سوچیں گے حضرت یہ عاجزی کریں، خدا کی قسم عاجزی نہیں کرا، مجھے بھی نہیں یاد بھائی، یہ حقیقت ہے، یہ اسلام سے دوری کی ایک بہت بڑی ایک علامت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ سمجھیں کہ حضرت ممبر پہ بیٹھے ہیں، قرآن کا درس دے رہے ہیں، انہیں تو میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کو دھوکہ دے جاؤں بھائی آپ لوگ یاد کیوں نہیں کرتے فلاں یہ وہ، آپ سمجھیں گے حضرت جو کہہ رہے ہیں حضرت کو تو ساری یاد ہے نا، ہر لمحے کی دعا یاد ہے، بالکل نہیں ہے یاد، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو تو کہہ جاؤں گا، آپ کہیں گے ماشاءاللہ حضرت جو اتنا سختی سے کہہ رہے تھے حضرت کو ساری دعائیں یاد ہوگی۔ خدا کو دھوکہ، آپ کو تو الفاظ سے دھوکہ دے سکتا ہوں، اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں۔ خدا کو تو پتہ ہے نا کہ یہ ممبر پہ بیٹھ کے اس لہجے میں، سخت لہجے میں بول رہا ہے، خود کو تو یاد نہیں ہے، جس طرح آپ کو نہیں یاد نا اسی طرح مجھے بھی یاد نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمیں ان احکام کی طرف خاص طور پہ توجہ کی ضرورت ہے، دعاؤں کو یاد رکھیں اور چھوڑ دیں۔ اگر میں اور آپ دعائیں یاد کرنا شروع کر دینا ہر لمحے کی، ہر معاملے کی، تو ہماری یہ مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ ان بابوں کی طرف جانا اور تویزات لینا اور ان معاملات اور دم کرانا، ان چیزوں سے ہم بالکل بری ہو جائیں گے۔ وہ معاملات آئیں گے نہیں جن کی وجہ سے ہمیں کسی کی طرف جانا پڑتا ہے، دعاؤں کو اگر ہم یاد کر لیں تو۔ اللہ اکبر۔ اچھا یاد رکھیں کہ دعا ہمارے ہاں کچھ، یعنی اس حوالے سے بڑا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ ایک ہے مدد، غیر اللہ سے مدد، یہ چیز الگ ہے۔ ایک ہے دعا، یہ چیز الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات غیر اللہ سے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد، یہ اسباب کے تحت عام طور پہ یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں آگے لاسٹ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس حد تک ہر لمحے کی مدد اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی ہماری کر گئے ہیں، جس طرح ان سے مدد طلب کرنی چاہیے تھی ہم نے کی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
کچھ اور یعنی چند ایک باتوں سے ہم اور افواہ میں پڑ گئے، جو حقیقتاً جو اولیاء اور انبیاء مدد کر گئے وہ ہم نے مدد طلب کی نہیں ہے، وہ مدد حاصل کی نہیں ان سے. لاسٹ پہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی. تو یاد رکھیں کہ دعا ہی دراصل عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. اگر کوئی کی اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگے گا تو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے. دعا خاص اللہ کا وصف ہے، اللہ سے ہی مانگی جائے گی. اللہ اکبر. اسی طرح قرآن پاک کے اندر دیکھیں سورہ النمل اور اس کی آیت نمبر 63 ہے. پروردگار نے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. امن یجیب المضطر، فرمایا کیا ہے کوئی جو قبول کرے تمہاری دعا کو اس وقت جب تم مشکل میں ہو، جب تمہیں کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، اس وقت تمہاری کوئی دعا کو قبول کرے؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں. ویکشف السوء، اور تمہاری تکلیفات کو بالکل دور کر دے، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے. کوئی ہے ایسا؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور بنایا تمہیں زمین پر خلیفہ، نائب بنایا. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے جو تمہاری دعاؤں کو سنے اور تمہاری مشکلات کو حل کرے، تمہاری دعا قبول کر کے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ فرمایا بل اکثرهم قلیلا ما تذکرون، فرمایا بہت تھوڑے ہیں تم سے جو نصیحت پکڑتے ہیں اس حوالے سے. اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں ہے. جب بھی مشکل آن پڑے گی، جب بھی کوئی تکلیف آئے گی، کوئی درد ہوگا، کوئی غم ہوگا، تو ہم جب بھی دعا کریں گے اللہ سے صرف کریں گے، اور اللہ ہی دعائیں سنتا ہے. پروردگار ہی انسان کی دعا کو قبول کر کے انسان کی مشکلات کو، پریشانی کو حل کرتا ہے. اور بالکل یہ واضح اذا دعاہ، ٹھیک ہے نا، جب بھی تم دعا مانگتے ہو، ہے کوئی اللہ کے علاوہ اور بھی معبود؟ یعنی وہ معبود ذات ہی ہے جس سے دعا مانگی جائے گی. اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے کہ جس سے تم دعا مانگو اور تمہاری مشکل کو، دعا کو سن کے تمہاری اس پریشانی کو، تمہارے درد غم کو دور کر سکے؟ فرمایا کوئی بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں تم میں سے جو نصیحت پکڑتے ہیں. تو دعا صرف اللہ سے ہی ہے. اسی طرح قرآن پاک کے اندر سورہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 56. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. اے محبوب ان کو کہو کہ تم دعا مانگتے ہو ان لوگوں سے اور یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ تمہاری یہ دعائیں سن کر، اور یہ اختیار رکھتے ہیں اس چیز کا کہ تمہاری پریشانی کو دور کر دیں گے یا تمہاری پریشانیاں بدل دیں گے. دعا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا، یاد رکھے. اور اللہ کے علاوہ دعا قبول کر کے کوئی بھی تمہاری مشکلات کو نہ بدل سکتا ہے، نہ تمہاری مشکلات کو دور کر سکتا ہے. یہ قرآن پاک واضح ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ، دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگ رہے ہیں، ان لوگوں سے کہ جو خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ. اللہ کے وہ مقرب بندے خود وہ وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، ایہم اقرب، کہ کس طرح اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کے کس طرح قریب ہوں گے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی سے دعا اللہ کے علاوہ شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں. ٹھیک ہے نا. میں لاسٹ پہ بتاؤں گا اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد کے حوالے سے وہ کس طرح کی مدد اور کون سی مدد اور کیسی مدد جو جائز ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن دعا صرف اللہ سے ہے. جب بھی مشکل پڑے گی، پریشانی آئے گی، کوئی دکھ ہوگا، کسی معاملے کے اندر انسان پھنس گیا ہے، تو وہ دعا کرے گا تو صرف اللہ سے ہی کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کوئی بھی نہیں اس چیز کا اختیار رکھتا کہ وہ تمہاری تکلیفات کو دور کرے اور تم ان سے دعائیں مانگو اور یا تمہاری تکلیفات کو بدل سکے اللہ کے علاوہ. صرف اللہ ہی ہے جن معاملات کو بدل سکتے اور تمہاری تکلیفات کو دور کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اپنا قرآن پاک کے اندر سورہ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے
نصارہ کے متعلق، یہود و نصارہ اور مسیح برادری کے متعلق اس دور میں قبل اسلام جو ان کا نظریہ تھا، ان کے حوالے سے پروردگار نے فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں تھے کچھ بھی مگر اللہ کے رسول، وہ رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا ان سے پہلے بھی کئی رسول ایسے گزرے، وہ امہ صدیقہ، اور ان کی والدہ ایک پارسا تھی، ایک صدیقہ تھی، سچی تھی، کانا یاکلان الطعام، فرمایا وہ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے، انظر کیف نبین لہم الآیات، فرمایا نبی دیکھو کہ ہم کیسے واضح کھلم کھلا نشانی اور علامات بیان کر رہے ہیں، ثم انظر انا یؤفکون، پھر فرمایا یہ کیوں الٹے پاؤں چل رہے ہیں، پھر یہ کیوں پلٹ گئے، پھر یہ لوگ کیوں گمراہ ہو گئے، وہ کس چیز میں گمراہ ہوئے تھے؟ اللہ مثال دے رہا ہے، فرمایا یہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، اللہ کے رسول ہیں حضرت عیسیٰ ابن مسیح، یہ خدا نہیں ہے۔ پھر فرمایا جب ہم ان کو یہ مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں تو پھر نصارہ کیوں بدل گئے؟ فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ، فرمایا کہ آپ کہہ دو کہ کیا تم اللہ کے علاوہ عبادت کرو گے ان کی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے معبود بنا لیا نا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، اور معبود کس حوالے سے بنایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا مالا یملک لکم ضرا ولا نفع، کہ ہمارے نفع اور نقصان کے مکمل مالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام ہیں، یہ عیسائیوں نے سمجھا تھا۔ رب تعالیٰ نے محبوب کے ذریعے ان کی تردید کی، فرمایا ان کو کہہ دو کہ تم جن کو اپنے نفع اور نقصان کا مکمل مالک سمجھ رہے ہو، کیا تمہارے یہ معبود ہیں؟ ٹھیک ہے نا، جو نفع نقصان کا مالک ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ ایک قرآن پاک کی آیت بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے نا، کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کے انہی سے دعا مانگنا شروع کر دی تھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم کیوں الٹے پاؤں پلٹ گئے؟ تمہیں کیوں سمجھ نہ آیا کہ تمہارا رب تو تمہیں کھلم کھلا واضح طور پہ بیانات کر رہا ہے، تمہیں بالکل دلائل دے رہا ہے، پھر بھی تم سمجھ نہیں رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے نبی بنا اپنا خدا بنا لیا۔ تو نفع و نقصان کا مکمل مالک، جب بھی کوئی نقصان ہوگا تو ہم دعا کریں گے تو صرف اللہ سے کریں گے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ فرمایا کوئی بھی نہیں ہے، واللہ السمیع العلیم، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ واضح طور پہ موجود ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم لوگ میرے بعد یا مجھے اس دور میں فرمایا کہ نصارہ کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جن طرح انہوں نے شان بڑھا کر شرک کر لیا تھا، کہیں تم بھی ایسا نہ کر لینا، ٹھیک ہے نا۔ نصارہ نے کیا کیا تھا؟ مکمل طور پہ نفع نقصان کا مالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم علیہ السلام کو سمجھ لیا تھا، اور انہیں سے دعا مانگنا شروع کر دی، ہر مشکل میں انہیں سے دعا مانگا کرتے تھے، اور یہی کہتے کہ ہمارے نفع نقصان کے مالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب ان کو کہہ دو کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام تمہارے معبود ہیں؟ جب بھی مشکل آن پڑے تو دعا مانگنی ہے صرف اللہ سے۔ اور حضور فرماتے ہیں اے عمر یاد رکھو کہ کہیں تم بھی عیسائیوں کی طرح، نصارہ کی طرح، میری امت کے لوگوں، تم بھی میری ذات کے متعلق یہ سوچ مت رکھنا، یاد رکھو میں اللہ کا بندہ اور اس کا صرف رسول ہوں، میں تمہارے مکمل نفع اور نقصان کا قطعاً مالک نہیں ہوں، جب بھی تم نقصان اور مشکلات میں دعا مانگو تو صرف اللہ سے ہی مانگنا ہے تم نے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو دعا صرف اللہ سے ہی مانگنی ہے، یاد رکھیں، جب بھی مشکل آن پڑے، کوئی پریشانی ہو تو دعا صرف اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ اور رب تعالیٰ سے جب ہم مانگیں گے اللہ اسباب کے ساتھ تمہاری مدد کرے یا بغیر اسباب کے، لیکن یہ دنیا، یہ جہان کائنات اسباب کی دنیا ہے، رب تعالیٰ جب بھی مدد کرے گا اسباب کے تحت ہی کرے گا۔ مثال کے طور پہ میدان جنگ میں میں اور آپ دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، تو میں نے اور آپ نے اس وقت اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے پروردگار اس میدان میں ہماری مدد فرما، ٹھیک ہے نا، جس طرح کے میدان بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کے اللہ کو پکار رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب رب تعالیٰ سے میں نے اور آپ نے دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے، ہم نے میدان جہاد میں جا کے حضور سے دعا نہیں مانگنی کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے التجا کرتے، آپ سے دعا مانگتے کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں، یا ہم نے میں یہ تین نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں زیادہ تر کچھ افواہیں اس طرح پائی جاتی ہیں، یہ نظریہ اہل سنت نہیں ہے،
نظریہ اہل سنت کیا ہے، میں لاسٹ پہ اس کی وضاحت مختصر کروں گا۔ نہ ہم حضرت علی سے دعا مانگیں گے کہ اے علی ہماری اس دعا کو قبول کر اور ہم یہ جنگ جیت جائیں، نہیں، نہ ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے دعا مانگیں گے، ٹھیک ہے نا، صرف اللہ سے دعا مانگیں گے، جس طرح کہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارا اور اللہ سے دعا مانگی، پروردگار ہماری مدد فرما، اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ کس طرح فرمائی؟ وہ اسباب کے ساتھ یا بغیر اسباب کے، جس طرح چاہے وہ مدد فرماتا ہے، مدد وہی کرتا ہے، دعا اسی سے مانگنی ہے۔ رب تعالیٰ نے بدر کے اندر فرشتوں کو نازل فرمایا تھا، اب ہم نے اللہ کو پکارا ہے، اللہ اس میدان کے اندر ہمیں فتح عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے ہمیں فتح دی، وہ چاہے بغیر اسباب کے، نہ فرشتوں کو بھیجے، نہ کسی انبیاء کی روح کو بھیجے، نہ اولیاء کی روح کو بھیجے، وہ ڈائریکٹ ویسے ہی ان کفار کو، اسلام دشمن کو کمزور کر کے مسمار کر دے، زمین کے اندر دھنس دے، تو وہ اس انداز سے مدد کر سکتا ہے۔ یا وہ اسباب کے ذریعے فرشتوں کو نازل فرما دی، جس طرح بدر میں نازل ہوئے تھے، رب تعالیٰ نے مدد کی تھی نا، لیکن فرشتوں کے ذریعے کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ نہیں کہ فرشتوں کے ذریعے مدد کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرشتوں کو سے دعا مانگی تھی؟ نہ، دعا پھر بھی اللہ سے مانگی تھی، دعا اللہ سے مانگی جائے گی۔ رب تعالیٰ کس طرح وہ دعا قبول کر کے تمہاری کیسے مدد کرتا ہے، کس طرح تمہاری دعا تمہارے سامنے آتی ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح میں نے اور آپ نے، اللہ نے اگر فرشتوں کے ذریعے مدد کرنی ہے، ہماری دعا قبول کرنی ہے، یا انبیاء اولیاء کے ذریعے کرنی ہے، ہم نے التجا اللہ سے کرنی ہے، دعا اللہ سے ہی کرنی ہے۔ رب تعالیٰ کیسے کرتا ہے وہ اس کے سپرد ہے۔ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے بارش برسانا، تو کیا امید ہے کبھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو حضرت میکائیل علیہ السلام سے دعا مانگیں؟ کبھی نہیں، اللہ سے مانگیں گے۔ کیا ہم دعا کر سکتے ہیں اے میکائیل علیہ السلام ہماری دعا قبول کر اور بارش نازل فرما؟ نہیں مانگ سکتے یہ، ہم نے التجا اللہ سے ہی کرنی ہے، پروردگار تو بارش نازل فرما۔ رب تعالیٰ نے پھر آرڈر کرنا ہے میکائیل علیہ السلام کو، وہ بارش نازل کریں گے۔ قحط پڑ جائے تو کیا امید ہے کہ ہم میکائیل علیہ السلام کو آواز دیں گے، ان سے دعا کریں گے؟ نہ، اللہ سے کریں گے۔ رب تعالیٰ نے پھر ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ پھر بارش برسائے گا اللہ کے اذن سے، اور یہ اسباب کے تحت ہو رہی ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام درمیان میں آئے، لیکن دراصل مدد کون کر رہا ہے، دعا کون قبول کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو ہمیشہ دعا اللہ سے ہی کی جائے گی۔ اسی طرح میں ایک اور مثال سے سمجھا جاؤں آپ کو، اور حضور نے بارش کے حوالے سے نماز استسقاء عطا فرمائی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، پروردگار بارش نازل فرما۔ تو رب تعالیٰ نے اور اسلام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے، نہ کہ ہم نے میکائیل علیہ السلام سے دعا کرنی ہے۔ اب عام طور پہ سمجھانے کے لیے ایک مثال، ہم یہاں بیٹھے ہیں، دیواروں میں کرنٹ آ جائے، باہر نکلنے کا کوئی طریقہ نہ ہو، کیا کریں گے؟ ہم دعا ہی کرنی ہے اللہ سے، یا کہ ہم دعا کسی اور سے کریں گے، کسی نبی کے متعلق دعا کریں گے؟ نہیں، اللہ سے دعا کریں گے۔ رب تعالیٰ نے کس طرح ہماری دعا کو قبول کرنا ہے؟ وہ اسباب کے ذریعے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ وہ ہماری دعا قبول کرے، اس طرح کے ٹیکنیکل لوگ آئیں، وہ آ کے اس کرنٹ کو کسی انداز سے دور کرے، ہم باہر نکلیں گے۔ یہ مدد اللہ کی ہوگی، اللہ نے دعا قبول کی، اور اسباب کے تحت رب تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول کر کے ہمیں اس مصیبت سے نکالا۔ یا رب تعالیٰ بغیر اسباب کے ویسے وہ معاملات ختم کر دے، وہ کرنٹ ویسے ہی چلا جائے، یہ بھی اللہ کی مدد ہوگی، رب تعالیٰ دعا پھر بھی قبول کر لی۔ تو رب تعالیٰ اسباب کے تحت یا بغیر اسباب کے، یا رب تعالیٰ اپنے کسی نبی یا ولی کی روح کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد کرے گا اللہ ہی۔ تو دعا صرف اللہ سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا قطعی طور پہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ نہ ہی ہم نے اس طرح کی مشکل میں کسی فرشتے کو آواز دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو آواز دینی ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اسی سے دعا مانگنی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک میں بات کر جاؤں، یہاں پہ کئی ساتھی اختلاف بھی رکھیں گے، اور میں آج یہ مطالعہ کر رہا تھا، میں نے رابطہ بھی کیا علماء سے، تو کچھ علماء کس طرح بیان فرماتے، کچھ کس طرح، کچھ میرے ساتھ اختلاف رکھ رہے تھے، لیکن میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، یہ یاد رکھیں۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں چند ایک کتابوں کے اندر ایک نماز غوثیہ لکھی ہوتی ہے، اس کا طریقہ میں آن کیمرہ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں کوئی ایسا ہٹ درم نہیں ہوں کہ میرا اب نظریہ یہی ہے کہ علماء مجھے سمجھیں اور میں اسی پہ پکا رہوں، نہ، آن کیمرہ یوٹیوب پہ یہ اپلوڈ ہو جائے گا، علماء کرام سنیں گے۔ میں نے اپنے اساتذہ کو بھی آج میسج کیا ہے، آن کیمرہ استاد صاحب بھی سنیں گے، مفتی صاحب ہیں، میں نے ان کو میسج کیا، میں نے کہا حضور اس کے حوالے سے مجھے وضاحت فرمائیں،
ٹھیک ہے نا، اور آن کیمرہ وہ بھی سماعت فرمائیں گے۔ مجھے علماء کرام کوئی بھی مجھے وضاحت کے ساتھ دلائل دیں، میں بالکل رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت میرا نظریہ یہ ہے نا، بدل سکتا ہے نظریہ، ٹھیک ہے نا، لیکن چند ایک ساتھیوں نے کوئی جواب دیا، کچھ علماء نے، اکثر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے جو واٹس اپ کیا یا کال کی، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا اس چیز کا، نماز غوثیہ کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے؟ منسوب ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں جب بھی کوئی مشکل آ جائے نا، تو تم نے ایسا کرنا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کے 11 قدم عراق کی طرف یعنی میری جانب قدم بڑھانے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہر قدم پر تم نے پڑھنا کیا ہے؟ یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی و امددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ اس کا مطلب معنی یہ ہو رہا ہے، اے فریاد کو سننے والے، اے ماں باپ کی طرف عزت والے، ٹھیک ہے نا، یعنی حسنی حسینی ہے نا، اس حوالے سے یہ بہترین جملہ ہے، اے ماں باپ کی طرف عزت والے میری مدد کو پہنچو اور میری حاجت کو اس وقت میری حاجت کو پہنچو اور میری مدد کرو، اے تمام حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ الفاظ ہیں، نماز کے بعد 11 قدم عراق کی طرف چلنا ہے، اور یہ الفاظ ہر قدم پہ کہنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں کہتا ہوں یہ دعائی الفاظ ہے نماز کے بعد، اور یہ سراسر غلط ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی ساتھ اختلاف رکھے، اختلاف رائے حق ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ غلط ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، قرآن کی نص کے خلاف آ رہی ہے یہ بات۔ ہمارے چند ایک ساتھیوں نے کچھ کتابوں کے اندر لکھی ہے یہ نماز غوثیہ، اور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ آپ جب پکاریں گے اس طرح تو میں آپ کی مدد کو پہنچوں گا اور آپ کی مدد کروں گا، آپ کی مشکل کو حل ہو جائے گی۔ لیکن یہ صرف منسوب ہے ان بزرگوں کی طرف، بزرگوں نے ایسا قطعاً نہیں کہا۔ تو یہ جو ساتھی نظریہ رکھتے ہیں، اگر آن کیمرہ کوئی بھی سن رہا ہے، واللہ میرے اساتذہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہ صرف یہاں یہ آن کیمرہ چل رہے ہیں، یہ نہیں صرف آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ پوری دنیا سمجھے سن رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ نہیں کہ صرف میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، میں بارہا کافی علماء کے ہاں پہنچا، یار کتاب ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا کیا ہے، ہماری طبیعت نہیں مان رہی ہمیں کچھ سمجھائیں، لیکن نہیں سمجھایا گیا۔ ہمارے ہاں جید بڑے بڑے علماء کچھ ایسے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے آگے ان کا بیٹا بس اللہ ہی حافظ ہے، ایسے لوگوں کیا کہیں، یہ الفاظ تھے۔ تو یاد رکھیں کہ اس چیز کو میں بالکل غلط سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، بالکل ہی یہ چیز دعا کے زمرے میں آ رہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا شرعاً جائز نہیں ہے قطعی طور پہ۔ اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے، معذرت کے ساتھ میں واضح طور پہ بتا جاؤں، اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ ہم اس طرح نماز پڑھنے کے بعد اس طرح ان کو پکاریں گے، اور بیک وقت مغرب کی نماز کے بعد کروڑا لوگ مشرق مغرب شمال جنوب سے اس طرح کا عمل کر رہے ہیں، اور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ان کی اس پکار کو سن کر بیک وقت سارے کی مدد کو پہنچ رہے ہیں اور ہر ایک کی مشکل کو حل کر رہے ہیں، اس سے بڑا شرک اور کائنات کے اندر کوئی نہیں، یاد رکھیں یہ شرک ہے۔ اور یہ واضح میں علی الاعلان کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ چیز قطعاً اہل سنت کے نظریات میں سے نہیں ہے۔ ایک ساتھی 12 ان کو یہ سمجھاتا رہا، عالم دین تھے، مفتی تھے، میں نے کہا حضرت سمجھائیں، ہاں جی یہ نظریہ اہل سنت ہے، پھر انہوں نے تحقیقات کی، پھر رابطہ کیا، انہوں نے کہا حضرت نہیں یہ نظریہ نہیں ہے، عقیدہ اہل سنت نہیں، عقیدت اہل سنت ہے۔ عقیدت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں، یہ محبت کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ پہلے وہ 12 یہ فرما رہے تھے کہ حضرت یہ عقیدہ اہل سنت ہے، میں نے کہا خدا را عقیدہ اہل سنت قرآن کے نص سے ثابت ہوتا ہے، حدیث متواترہ سے ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے عقیدہ اہل سنت آپ فرما رہے ہیں؟ پھر جب تحقیقات کی، پھر رابطہ کیا، حضرت یہ عقیدت اہل سنت ہے، یعنی یہ عقیدت ہے، محبت کے طور پہ کرتا ہے، کوئی نہ کرے تو کوئی ضروری نہیں ہے، جو کر رہا ہے بس وہ عقیدت پہ کر رہا ہے، کہیں بھی اس کے دلائل واضح نہیں ہے۔ تو خدا را کیا عقیدت یہی چیز ہے کہ ہم شرک کے زمرے میں چلے جائیں؟ تو یہ کوئی عقیدت نہیں ہے، بالکل اس حوالے سے یاد رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہی بزرگ ہمارا گریبان پکڑے کہ ہماری طرف اس طرح کی باتیں کیوں منسوب کی تھی تم لوگوں نے۔ مجھے پتا ہے کہ اب عوام الناس کے اندر پڑھا لکھا آدمی نہیں فتویٰ لگائے گا، جو ایک مفتی ہے، جاننے والا ہے، جو سمجھدار ہے، جس کو پتہ ہے عقائد اہل سنت کو جو سمجھتا ہے نا، وہ مجھ پہ فتویٰ نہیں لگائے گا، وہ کہے گا کہ حضرت نے اپنا کھل کے بات کر دی ہے واضح طور پہ۔ لیکن عوام الناس کے اندر جو ملنگ ہیں وہ مختلف فتاوے لگاتے رہیں گے۔ بہرحال کوئی نہیں، اللہ پاک بہتری فرمائے، لیکن سمجھے ان مسائل کو، یہ چیز بالکل سراسر ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اللہ کا کوئی ولی اس طرح کا درس دے رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، اللہ کا ولی ایسا درس قطعاً نہیں دیتا، صرف یہ بزرگوں پر بہتان ہے اور ان کی طرف منسوب ہے یہ چیز سراسر۔
اللہ اکبر. اللہ والے یہ نہیں ہے کہ اب اس وقت میں اور آپ پکاریں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میری اور آپ کی پکار کے انتظار میں ہیں اور جو ہی پکاریں گے فوراً ہماری مدد کو پہنچیں گے، کہ ہم ان سے دعا کریں گے ہماری مدد کو پہنچیں گے. ایسا نہیں ہے. وہ ہماری مدد کر گئے زندگی میں، جو مدد کر گئے ہم سمجھے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ اپنے قول و کردار کے ذریعے ہمارے اس طرح سمجھیں کہ آپ کسی کے ہاتھ جا کے گھر میں دستک دیں کہ حضرت ہماری مدد کر دیں. وہ کہہ کے آپ کی مدد کر کے آیا ہوں میں، بہت بڑا بکس آپ کے گھر میں پہنچا کے اس کے اندر راشن تھا، رقم تھی، فلاں فلاں. آپ نے توجہ نہیں کیا اپنے گھر کے اندر، آپ اس کے در پر جا کر دستک دے رہے ہیں. وہ کہ میں تو بہت پہلے سے آپ کی مدد اس قدر کر چکا ہوں کہ اگر آپ توجہ کریں تو بہت کچھ عطا کر چکا ہوں آپ کو. آپ اس طرف توجہ نہ کریں تو میری اور آپ کی یہی مثال ہے. ہمارے اولیاء، ہمارے انبیاء اور صلحاء صالحین وہ ہماری جو مدد کر چکے، اپنے قول و کردار کے ذریعے اپنی خوبصورت زندگی دے چکے اور اس حوالے سے ہماری مدد کر چکے، ہم نے وہ کبھی مدد لی ہی نہیں ہے. ہم کس طرح مدد لیتے ہیں؟ جب بوڑھے ہو گئے نا تو گھٹنوں میں درد ہے، کھڑا نہیں ہو جا رہا، بڑی مشکل سے کھڑے ہو گئے، علی مدد کہیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ طریقہ ہے یار مدد لینے کا. یار بھاری گٹھلی اٹھانے لگے، نہیں اٹھی، اٹھاتے ہوئے علی مدد. یہ طریقہ ہے مدد لینے کا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا اس طرح نہیں پکارتے ہم؟ کیا مدد لینے کا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے؟ کیا انتہا کی جہالت ہے. واللہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا، لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. کچھ ایک سال 1.5 سال بیتا ہے. ادھر فیصل آباد میں میرا دوست اور میں کہیں ہوٹل پہ کھانا بنوا رہے تھے. ہم باہر کھڑے ہوئے تھے تو ایک شخص گزرا ریڑھی پہ، گدھا ریڑھی پہ. اس نے سامان اتنا لدا ہوا تھا کہ مین جی ٹی روڈ پہ وہ گدھا بیٹھ گیا اور سامان کا دباؤ ریڑھی کی وجہ سے وہ اس قدر مشکل میں تھا کہ گدھا زخمی ہو گیا نیچے. بڑی پریشانی بنی. اور ایک کوئی خاتون گزری، کوئی بڑی عورت تھی، ٹھیک ہے نا. تو گاڑی پہ وہ اتری، اس نے دیکھ کر اس کو ڈانٹا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، اتنا سامان لادنے کی کیا ضرورت تھی. اب بڑی کوشش کی، کافی لوگ اٹھانے کی کوشش کرے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی ادھر موجود تھے. تو ایک ملنگ آیا تو الیاذ باللہ من ذالک. اب آپ سنیں کہ ہم کس طرح ان کو پکار رہے ہیں اور اولیاء کی کتنا بڑی گستاخی کر رہے ہیں. جو مدد وہ کر گئے وہ مدد نہ لی ہم نے. تو ہم بھی وہاں موجود تھے اور اٹھا رہے ہیں. تو ایک اب آدمی تھا عام سادہ سا، ٹھیک ہے نا. تو اس نے وہ کسی بھی وقت پہ فکر تھا، اس نے کہا اٹھائیں، علی مدد کہہ کر کے اٹھائیں، حضرت علی مدد کریں گے آپ کی، ٹھیک ہے نا. پھر کافی لوگ ملے اور اس نے یہ نعرہ لگا علی مدد. تو اٹھایا تو وہ گدھا کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا دیکھا، استغفر اللہ من ذالک. یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو ہم انہی کاموں میں استعمال کر رہے ہیں. بتائیں یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ یار میں پوچھتا ہوں، یہ طبیعت، یہ سوچ فکر کس نے دی ہے؟ میں پوچھتا ہوں یار. کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، ہم تو کہتے ہیں ان کی ذات کا نام بھی لیں، باوضو ہو کے لیں یار. کیا اس طرح کی مدد کے لیے وہ ہمارے ساتھ پاس پہنچتے ہیں کیا؟ تو واللہ یہ حقیقت ہے، ہماری عوام الناس کے اندر یہ جہالت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں جب بھی کوئی پریشانی بن جائے، کوئی گٹھلی نہیں اٹھائی جا رہی، حضرت علی کو پکاریں، وہ اسی کام کے لیے موجود ہیں، گٹھلی اٹھائیں گے آپ کی، ٹھیک ہے نا. آپ کے گدے بیٹھ کے وہ نہیں اٹھ رہے، حضرت علی الیاذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، وہ آئیں گے، وہ اٹھائیں گے آپ کو. آپ سے اٹھا نہیں جا رہا، گھٹنوں میں درد ہے، آپ کو وہ اٹھانے کے لیے، آپ کی مدد کے لیے فوراً پر. استغفر اللہ. یہ سراسر جہالت ہے. یاد رکھیں، ایسا تعاون، ایسی مدد اور اس طرح کے نظریات اگر رکھ کے ہم پکار رہے ہیں تو قیامت کی ہماری پکڑ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، آخری روایت، حضور کے دور میں آپ کے علم میں ہوگا وہ واقعہ، بئر معونہ کا واقعہ. 70 قرآن کے قاری صحابہ کرام کو دھوکے سے لے گئے وہ لوگ، اور انہوں نے جا کے وہاں پر 70 قرآن کے قاریوں کو ذبح کر دیا، شہید کر دیا تھا. اور حضور کے ساتھ معاہدہ کر کے گئے، حالانکہ 70 قرآن کے قاری وہاں لے کر گئے، 70 کے 70 کو شہید کر دیا. اور بخاری کی روایت ہے، جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا، ان کی آواز پکار کیا تھی؟ انہیں آواز دیا، پروردگار اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے اور تو ہمارے استقامت کو بھی دیکھ رہا ہے. ہمارے اندر جو ایمان کی پختگی تھی، ہماری ان شہادتوں پر اس طرح کے ماحول کو دیکھ کر وہ بڑھ گئی ہے. اے اللہ تو گواہ ہو جا اور ہمارے نبی تک یہ پیغام پہنچا دے کہ یا رسول اللہ، تیرے صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹے، ایمان میں بھی پختہ رہے، شہادتوں کو قبول کر لیا اور ایمان ان کا اور بڑھ گیا. اے اللہ ہمارے نبی تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا، ٹھیک ہے نا. اس وقت انہوں نے اس انداز سے، یا ہماری جو طبیعت ہے، دعا کسی اور سے نہیں مانگی، اللہ کو التجا کی.
صرف اللہ کو سنایا، اے پروردگار ہمارے نبی تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا اور ہمارے ان احوال کے مکمل حالات بیان کر دینا۔ تو یاد رکھیں کہ جو نظریہ، جو سوچ ہمارے ہاں ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں، علی مدد، المدد یا غوث اعظم فلاں فلاں، یہ کوئی اصول طریقہ نہیں ہے۔ جو وہ مدد کر گئے اس مدد کو لو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے علاوہ اللہ کے جو ولی ہیں، جو اولیاء ہیں، علماء ہیں، صوفیاء ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ، جس قدر وہ مدد کر گئے ہماری، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم نے اس طرف توجہ کی نہیں۔ وہ مکمل ڈھیرو ہمارے گھروں تک پہنچا گئے، ہم پھر ان کو دستک دے رہے، اس مدد کی طرف توجہ نہیں کریں۔ تو دعا صرف اللہ سے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اللہ جس طرح چاہے، ٹھیک ہے نا؟ اسباب کے تحت، ہاں یہ ایک الگ ہے کہ اولیاء مدد کرتے ہیں غائبانہ، انبیاء مدد کرتے ہیں غائبانہ، اللہ کے کہنے سے کرتے ہیں۔ پکارنا اللہ کو ہے، دعا اللہ سے مانگنی ہے، رب تعالیٰ کس طرح کرے وہ اس کے سپرد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی اس حوالے سے کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا بھی دعا مبارک حضرت خواجہ علیہ السلام پہ جہاں میں بھی خود بات بخشی دعا کریں۔ جی 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 بالکل ثابت ہے۔ اصل اس میں اگر اس حوالے سے سوال کریں کہ حضور نے دعا کرائی ہے، دعا کی اللہ سے ہی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ مزارات پہ ہیں، مزارات پہ ہٹ پہ، یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمارے اسلاف کے وسیلے سے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں وسیلے کو غلط رنگ دے دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ وسیلہ جائز، یہاں بیٹھ کے اللہ اپنے مقبول بندے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر، حضرت علی کے وسیلہ سے، حضور کے وسیلہ سے، حضور کے صدقے سے ہماری یہ دعا قبول کر۔ تو یہ وسیلہ بہترین چیز ہے، وسیلہ پیش کرنا یا اپنی نیکیوں کا وسیلہ پیش کرنا، اپنے بہترین کردار کا وسیلہ پیش کرنا، یہ بہترین ہے، یا کسی بزرگ سے دعا کرانا یہ بہترین ہے، یا حضور نے جس طرح کے اپنا فاروق اعظم کو، حضرت علی کو جبہ دے کر بھیجا کہ جا کے اویس نام کا ایک شخص ہے اس سے جا کے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں، تو دعا اللہ سے کی گئی تھی۔ حضور نے ہمیشہ ساری زندگی اللہ سے دعا کی ہے، تو دعا صرف دعا، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہے نا، الدعاء مخ العبادہ، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، ایک حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے اعلیٰ ترین عبادت دعا ہے۔ عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی، معبود کی۔ باقی مدد کے حوالے سے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر ہم جب بات کریں گے انشاءاللہ وہ الگ ٹاپک آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا اسباب کی تعداد غیر اسباب سے وہ کس طرح ہے، اور ہمارا اہل سنت کا نظریہ اس حوالے سے کیا ہے، وہ انشاءاللہ اس کی پھر کبھی وضاحت ہو جائے گی۔ جی ہاں جی، ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک میں باقاعدہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی حالت میں، جنبی حالت سے مراد حضور تو ہمیشہ پاک ہی ہیں، لیکن امت کو سبق دینے کے لیے اگر بیوی سے ہم بستری ہوئی اور پھر وقت سحر تھوڑا تھا تو ضروری نہیں کہ غسل کریں، کہیں ایسا نہ کہ وقت چلا جائے، آپ اسی جنبی حالت میں وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد کھانا، بلکہ بخاری مسلم کی روایت ہے حضور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ملاقات ملنے کے بعد، ہم بستری کے بعد حضور آرام فرماتے، ٹھیک ہے نا؟ پھر رات کے کچھ لمحے آرام کرنے کے بعد اٹھتے، وضو فرماتے جس طرح نماز کا وضو کرتے ہیں، پھر حضور کھانا بھی کھاتے، کھانا کھانے کے بعد پھر صبح تہجد سے پہلے آپ غسل فرماتے، پھر نماز تہجد ادا فرماتے، ٹھیک ہے نا؟ جی گل تسی کیتی نا 11 قدم والی، یہ بھی گل اسی کتاب وچ لکھی، اسی کتاب دی ہے 11 رکعت جی 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 نماز غوثیہ کے حوالے سے نہیں، یہ نماز ٹھیک ہے، نوافل ٹھیک ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، نوافل پڑھیں اللہ سے التجا کریں، لیکن 11 قدم آگے چل کے غوث پاک کو پکارنا اور پھر وہ آپ کی مدد کو، یہ دعا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اصولاً ٹھیک نہیں ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، میں نے اپنے جید علماء سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا حضرت بس اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے کیا کہہ سکتے ہیں اس پر، یہ الفاظ تھے ان کے، لیکن کھلے عام کیونکہ کچھ ہمارے علماء لکھ گئے نا، اس بنیاد پر اگر ہمارے بڑے علماء یہ بات کرتے ہیں تو پھر ان پر فتویٰ لگتا ہے، مجھ جیسا طالب علم تو کھلی بات کر دیتا ہے، ہم پہ فتویٰ لگے یا جو کچھ بھی، ہم نے یہ کھلی واضح طور پہ بات کر دی ہے، ہاں آن کیمرہ کوئی علماء ہمیں سمجھا دیں کہ اس حوالے سے بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے، ہمیں مطمئن کر دیں تو ہم رجوع کریں گے، ہم کون سا کوئی اپنا مجدد ہے، استغفر اللہ، ہم ایک طالب علم ہیں، ہم تو سمجھ رہے ہیں دین کو، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے تحقیقات کے بعد علماء سے رابطہ کرنے کے بعد وہ چیز ہم عوام الناس کے اندر بیان کریں، اور پھر ہم بارہ یہی کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھا دیا جائے، اگر یہ ہم غلطی پر ہیں اس پر ہم رجوع کریں گے۔ جی اور کوئی حکم اس کے علاوہ جی 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 بالکل، وضو جب کر لیا نہیں ہاں غسل جنابت اگر تھا، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے غسل کیا تو غسل کے بعد بھی وضو ضروری نہیں ہے، اصل غسل جو ہے نا، غسل جنابت یہ طہارت کبریٰ ہے،
بڑی طہارت، وضو طہارت صغریٰ ہے. جب بڑی طہارت ہو گئی ہے چھوٹی طہارت کی ضرورت نہیں. کر لیں تو اچھا ہے، وضو کر لیں کوئی حرج نہیں، لیکن بعض علماء فرماتے نہیں پانی کو دوبارہ ضائع کر رہے ہیں آپ نہ کریں. طہارت کبریٰ ہو گئی، مکمل جسم پاک ہو گیا، وضو بھی ساتھ آپ کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے سحری سے پہلے کر لیا، کھانا کھا لیا، کلی کریں، اسی کے ساتھ نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے. جی اللہ پاک عمل کی توفیق دے.